کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں مسلم سیلینا جی کا. مسلم سیلینا جی آپ کا استقبال ہے. اور کمنٹ میں بتائیں کہ مسلم سیلینا جی کو کون کون ابھی تک یاد رکھا ہے. یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. مسلم سیلینا جی آپ کا استقبال ہے. تھینک یو سو مچ. سب کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہو سر؟ ٹھیک ہے. مسلم سیلینا جی آپ کو تھوڑا اس کے مائک کے نزدیک آنا پڑے گا تاکہ اچھا آپ کی آواز جو ہے تھوڑا اونچی آئے. میں تھوڑا مائک میں بھی یہاں سے بھی بڑھا دیتا ہوں آواز. اچھا، آواز صحیح آ رہی ہے جی ہاں بولیے. اور کیسے ہو ساحل آپ؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. فائنلی. اور یعنی آپ نے کافی مصیبتیں تکلیف اٹھائی لیکن بہت آپ بہت زیادہ. پھر آپ آ گئی ہے. کیا مسئلہ ماجرا ہے؟ بس پہلے کچھ ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ مجھے تھا کہ میں نہیں جا سکتی. پرابلم مطلب ٹریڈس تھے بہت سارے اور بہت پرابلم ہو رہا تھا لائک فضل ہمدرد کی طرف سے. اور پتہ ہے آپ کو کہ کس کی یہ طرف سے؟ کون ہے؟ کس کی فضل طرف سے؟ ہمدرد، مفتی فضل ہمدرد اور ایک وہ زبیر قریشی. مفتی فضل ہمدرد صاحب اور زبیر قریشی آقا نبیدہ، انہوں نے ان کو بہت تکلیف دیا ہے. آپ سوچو کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو اتنا اچھا بننے کا جو ڈھونگ کرتے ہیں، پرسنل لیول پہ انہوں نے سیلینا جی کے ساتھ یعنی ان کو ڈرایا، دھمکایا، کیا کچھ نہیں کیا. سیلینا جی ذرا بتائیے. پہلے اسٹارٹنگ میں تو میں جانتی نہیں تھی فضل ہمدرد کو، بٹ بہت سارا مطلب میسیج کرے کہ آپ جو ہے وہ یاسر ندیم الواجد سے معافی وغیرہ مانگو. اور میں تھوڑی اپنی ضد پہ تھی میں کیوں مانگوں، اور obviously میں کیوں مانگتی. اور اس بات کو میں ضرور ڈسکس کروں گی. کوئی ایک الگ سے میری اسٹریم رکھو تو میں پوری اس چیز کو ڈسکس کروں گی. آج میں نے سوچا چلو میں جوائن کرتی ہوں. میں سن رہی تھی ابھی ایک بندہ آیا تھا لاسٹ ٹائم کوئی اسلامک کلپ کے نام سے جو بات کر رہا تھا ایڈم سے. تو اگر تو وہ صوفیزم سے ہے تو ان کے لیے میں تو یہ کہتی ہوں، کیونکہ پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ جو صوفی ہیں وہ تھوڑے سے صحیح ہیں، ان کو معصوم ہیں. لیکن جب سے میری خود فلاسفر سے، صوفی فلاسفر سے بات ہونے لگی، ڈسکشن ہونے لگی اسلام کے اوپر، تو وہ باتیں آگے پھیلتی رہی، جاتی رہی، لوگوں تک پہنچتی رہی. اب پرسنلی باتیں ہو رہی تھیں تو وہ گروپس وغیرہ میں سینڈ ہو رہے تھے میرے میسیجز، ہر چیز. تو وہاں سے بھی مجھے پرابلمس شروع ہو گئی. تو اچھا پتہ اس سے نہیں ہو پہلے سکتا ہے. سیلینا جی ایم ریئلی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں جی چاہتا ہوں جی کہ آپ یہ بتائیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے آپ کو کیا دھمکی دی تھی، کچھ بتا سکتے ہیں؟ دھمکی یہ دی تھی کہ کینمس کا جب میں معافی نہیں مانگ رہی تھی یاسر ندیم الواجدی سے، تو ان کو یہ تھا کہ پھر تمہارا جو انجام ہے بہت برا ہوگا. اب وہ ڈائریکٹلی کچھ بول بھی نہیں رہے تھے. انجام برا ہونے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے یہ کہنے کا ان کا. تو اینی ہاؤ میں نے کہا معافی تو میں کسی حال میں نہیں مانگوں گی، آپ جو کر سکتے ہو کرو. پھر میری جو پکچرز ابھی کہیں سے آؤٹ ہوئی وہ آپ کو پتا ہے. تو بہت ان لوگوں نے بہت زیادہ مجھے ڈپریشن میں ڈال دیا تھا. آلریڈی میں ڈپریشن میں تھی، وہ مجھے ان لوگوں نے ڈپریشن میں ڈال دیا تھا. تو میلز کے مفتی تھرو میری فضل ہمدرد پکچرز. صاحب، مفتی فضل ہمدرد صاحب اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک لڑکی کو، ایک فیمیل کو آپ میسج کر کے آپ ان کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے اگر آپ معافی نہیں مانگا آپ نے تو آپ کا انجام برا ہوگا. اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس طریقے کی حرکت کی، اور آپ ایک اپنے آپ کو اچھا اور شریف اور کمیونٹی میں یعنی اتفاق اور محبت پیدا کرنے کی جو باتیں آپ کرتے ہیں، آپ کو بالکل شرم نہیں ہے. آپ لڑکی کو دھمکی دے رہے تھے میسیجز کر کے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مل کے ان کی جو فوٹو ہے وہ آپ نے سرکولیٹ کی. اتنے گئے وہ گزرے ہو گئے ہو زبیر تم لوگ. قریشی جو ہے وہ اس نے بھی بڑا کچھ اس نے تو بہت دماغ خراب کیا. اس نے تو میری اسٹریمز لگا دی اپنے چینل پہ ہاں وداؤٹ مائی پرمیشن. کہ آپ بھائی مجھ سے پوچھ لو پہلے، ٹھیک ہے اگر میں کہتی ہوں آپ چلاؤ،
آپ نے نہ مجھ سے کوئی پرمیشن لی, آپ نے نہ کوئی مجھ سے بات کری اسٹریمس کی, اور آپ جا کے لگا رہے ہو 2 گھنٹے پہلے مجھے میسج کر رہے ہو کہ اسٹریم جوائن کر لو. دوسروں کو تو یہی لگے گا نا کہ میں ڈر گئی, میں نہیں آئی. آپ کو پتا ہے آپ نے جو کرا ہے, میں نہیں آ سکتی اب لائف, لیکن اب آپ نے یہ حرکت کر کے مجھے اکسانے کی کوشش کری کہ کسی طریقے سے میں آ جاؤں لائف. اس لیے پھر بھی میں تھوڑا خود کو کنٹرول کر رہی تھی کہ میں نہیں جاؤں. تو میں فرسٹ آف آل تھینک یو ساحل اور ایڈم, کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے انکریج بھی کیا اور کہا کہ نہیں جانا نہیں, ابھی تھوڑا صبر کرو, کچھ بھی کریں جانا نہیں ہے. تو میں نے خود کو سنبھال لیا کہ نہیں جا رہی, ٹھیک ہے. جی تو یہ سین تھا. اور میں نے کہا بھی پرائیویٹلی, میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے, بات کلیئر کرتے ہیں, بات کیا ہے, بس آ کے معافی مانگ لو. اور اگر جو تمہیں بلیس فیمی کری, میں نے کہا میں نے کہاں بلیس فیمی کیا, پروف دے دو مجھے. تو تم نے 2 سال پہلے جو گروپس بنایا تھا اس میں تم نے بلیس فیمی کیا, 2 سال پرانی تم لوگ گڑے مردے اکھاڑ کے اب کیا کرنا چاہتے ہو. تو فائدہ کیا ملا, معافی میں نہیں مانگوں گی, غلطی ہوتی میں ضرور مانگتی ساحل معافی. ایسا نہیں ہے کہ میں اکڑ دکھا رہی تھی یا کچھ, میری غلطی ہوتی میں ضرور مانگتی. میں نے یہاں پہ بھی کبھی بھی آ کے کوئی حضور اسلام کے لیے کبھی کوئی غلط, میں جب بھی آپ نے سنا ہوگا میرے, اگر میری ویڈیوز دیکھو, میرے منہ سے اکثر حضور اسلام ہی نکلتا ہے. اور آج بھی کیونکہ ایک عادت ہو گئی ہے نا مجھے, تو میں کس طرح بلیسفیمی کروں گی, بات ہی اس طرح کرتی ہوں. تو بلیسفیمی کرنے کے لیے ایڈم جیسا جگر چاہیے. میں نہیں کرتی بلیسفیمی, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میں سمپلی آ کے کوشچنس کرتی رہی ہوں, بات کرتی رہی ہوں. ہاں گروپ میں اگر غلطی سے کبھی کچھ بولا ہوگا تو اس ٹائم میں نے معافی بھی مانگ لی تھی. اب اینڈ ٹائم پہ اب آ کے اس طرح سے مجھے اکسا رہے ہو, مجھے دھمکیاں دے رہے ہو, میری لوکیشن ٹریس کر رہے ہو, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اور جو میرے پرانے مدرسے کے جو تھے لوگ, باجیاں وغیرہ جو تھی میری ٹیچرس تھے, اساتذہ وغیرہ, وہ مجھے گھر سے بھی اٹھا کے لے گئے. تو بہت پرابلمس گھر ہوئی سے میرے اٹھا کے ساتھ لے کے بہت. گئے؟ ہاں مجھے گھر سے لے گئے, میں 2 دن غائب رہی ہوں گھر سے. تو وہ بات یہ تھی کہ آرمی ان کے ساتھ اس لیے انوالو ہو گئی تھی کیونکہ میں نے جو ہے نا اسلام کے ایک پوائنٹ کو آرمی سے کنیکٹ کر دیا تھا. وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اسلام کے مطابق جو آرمی کی پینشن ہے وہ مجھے حرام لگتی ہے. تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی, کیونکہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہو اور پینشن کے نام پہ آپ سب کچھ, آپ کو ہی سب کچھ مل رہا ہے. تو اس سے کچھ باتیں میں نے ریلیٹ کر دی اسلام سے. تو ان لوگوں کو برا لگے, ان لوگوں کو غصہ آ گیا, ان لوگوں نے کہا کہ آرمی کا اسلام سے کیا لینا دینا. تو وہ آرمی کو غصہ اس بات پہ آیا ہوا تھا کہ ہماری بات کیوں کری ہے, آرمی کو بیچ میں کیوں لائی ہو, تم لوگ کا ریلیجیس مسئلہ ہے, تم ریلیجن تک رکھو. میں نے ایک پوائنٹ ایسے ہی کریٹ کر دیا تھا, اتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ. تو خیر ایک بندہ تھا وہاں آرمی کا جو دوسرا آفیسر تھا, اس کو سمجھ آ گئی کہ میں کیا ہوں. تو دوسرے روم میں جا کے اس نے مجھے لے کے جا کے بات وغیرہ کری. تو میں نام نہیں لوں گی اس کا, بٹ وہ ایتھیسٹ ہے کوئی, تو مطلب ایکس مسلم ایتھیسٹ ہے. اب وہ بندہ بھی بےچارا پچھتا رہا ہے وہاں پہ, مطلب آرمی میں رہ کے وہ نکل بھی نہیں سکتا, پرابلم سے اس کو بھی نکل کیسے سکتے, نکل نہیں سکتے وہاں سے. تو اس نے تھوڑی ہیلپ کر دی, تو میں 2 دن میں گھر پہ آ گئی, ورنہ پتا نہیں پھر کیا ہوتا. اور اس 2 دن میں بہت برا حال ہوا ہے میرا, بہت برا. مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے, مجھے بہت مارا بھی تھا ان ہاتھ لوگوں نے, اٹھایا؟ لٹرلی. میری استاذہ تھی, ان کو بچپن سے, جب میں چھوٹی تھی تب میں پڑھتی تھی نا ان لوگ کے پاس, میں اسٹڈی کرتی تھی, میں عالمہ کورس جب میں نے ان کے پاس بیٹھی تھی, تو میں اس طرح کے سوال شروع سے کرتی تھی. تو جو جواب نہیں دے سکتی فیمیل ٹیچرز جو تھی, تو ان کو غصہ آتا تھا, اریٹیٹ ہوتی تھی وہ مجھ سے. وہ ان کو ایک الگ سے حسد, غصہ نہیں ہوتا وہ دل میں, وہ تھا مجھ سے پہلے سے. تو وہ بس مار مار کے مجھ سے اس ٹائم کا بدلہ لے دیں, ایسا مجھے فیل ہوا. تو بس یہ جو یہ دو سین ہوا. دن آپ کو جو لے کے جایا گیا, اس میں آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا گیا؟ ہاتھ اٹھایا تھا, بہت مارا تھا مجھے. میل نے یا فیمیل نے؟ فیمیل نے مارا تھا, میل تو نہیں, فیمیل نے مارا تھا. اچھا, لیکن وہ آرمی سے کنیکٹڈ تھے یا مدرسے سے کنیکٹڈ تھے؟ یار دیکھو, آرمی جو ہے نا ہمارے پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ کنیکٹ ہو جاتی ہے جہاں سے ان کو پتا ہے کہ ان کو سپورٹ ملنے والا ہے. وہ سب کچھ جو ہے, چاہے وہ ریلیجیس ہو, چاہے پولیٹیشین ہو, کوئی بھی ہو, تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ کر لیا ہوگا, کیا آئی ڈونٹ نو کیا تھا ان کا سین. تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں, اور ہمارے جب ظاہر سی بات ہے آرمی اٹھائے گی تو جو چھوٹی اتھارٹیز ہیں, جیسے پولیس ہوگی, رینجرز ہوگی, وہ آرمی کے آگے کچھ بولے گی. جب میری فیملی گئی کمپلین کروانے, ایف آئی آر لانچ کروانے,
تو جب ان کو پتا چلا کہ آرمی انوالو ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے ایف آئی آر نہیں لانچ کری کہ کہا بھائی بڑی اتھارٹی ہے, ہم نہیں کچھ کر سکتے, یہ بات تھی. تو خیر میں سمجھ گئی, میں نے بولا کیا سین ہے, بولا مار تو مجھے سکتے نہیں ہے یہ لوگ, کیونکہ کچھ ایسے سیکریٹس ہیں میرے پاس, وہ چاہ رہے تھے کہ میں جو راز ہیں جو مدرسے کے اندر کے کہ جو پلاننگز ان لوگ کی چل رہی ہیں, کیا سین ہے اسلام کے نام پر, تو وہ میں کیا بات ہے وہ جاننا چاہ رہے تھے, تمہیں کیا پتا ہے. اور میں نے بولا میں کیوں بتاؤں, جب بتاؤں گی تو میں لائیو جا کے بتاؤں گی. تو اس چیز پہ تھوڑا ان کو غصہ آیا ہوا تھا, اس چیز پہ بھی کافی مارا تھا مجھے, لیکن لٹرلی وہ دن میں کبھی بھولوں گی نہیں, یہ 2 دن. لیکن اب تو میں ریلیکس ہوں, اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. یار اگر پاکستانی گورنمنٹ اگر سن رہی ہے اور وہاں کوئی ہیومن رائٹ نام کی کوئی چیز ہے, تو یار ذرا دیکھو کہ آپ کے پاکستان میں کیا چل رہا ہے. ایک لڑکی جو کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں مسلم ہوں, مجھے بس کچھ سوالات ہیں میرے, اس کے جواب چاہیے. وہ اس پوچھنے پہ آپ لوگ جو ہے کسی کو 2 دن کے لیے قید کر لیتے ہو, اور اس کے بعد اس کو ٹارچر کرتے ہو, ایسا ٹارچر کرتے ہو, اور اس کے بعد یہ مفتی ان کو دھمکی دیتے ہیں, اور ایسا ٹارچر کرتے ہو کہ وہ ڈپریشن میں آ جاتی ہے. یہ ہے تمہارا ہیومن رائٹس؟ یہ ہے تمہارے انسان کی قدر, انسان کی ویلیو تمہارے نزدیک؟ اتنے گرے ہوئے ہو آپ لوگ؟ یہ ہے فریڈم آف ریلیجن آپ کے وہاں پہ؟ کسی کو اس طریقے سے ٹارچر کرنا؟ یہاں تو کوئی فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے. یہاں پہ آپ ہر دوسرے گھر میں دیکھو گے تو عورت کے اوپر جو ٹارچر ہو رہا ہے, اور جو ٹارچر سح رہی ہوتی ہیں, مجھے تو ان پہ حیرت ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر یہ لوگ ہمیں ماریں گے تو ہمیں اچھا برا کیسے پتا چلے گا. تو میں کہتی ہوں بے وقوف تم لوگ میں واقعی عقل نہیں, قرآن میں صحیح لکھا ہے. تو میں ان لوگوں کو بھی کیا بولوں, کیونکہ کچھ ایسی لڑکیاں تھیں میرے ساتھ بھی جو مجھے اس ٹائم سپورٹ کر سکتی تھی جب میرے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئیں. وہ اگر اسٹینڈ لیتی ہیں, اپنے فادر سے بات کرتی ہیں, ان کے بھی آرمی میں تھے لوگ, تو وہ سیو کر سکتی تھی. 2 دن میں گھر سے باہر نہیں رہتی. اب دیکھو یار, جس سوسائٹی میں رہتی ہوں اس سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ 2 دن گھر سے باہر گئی, مار تو کھا کے آئی تھی, لیکن تھوڑا سا ہے نا یار, جو ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے نا فیملی کا, وہ تھوڑا کچھ کیا تو نہیں. جب میں جس دن گھر پہ آئی, آپ دیکھ رہے آپ کی بیٹی کو لگا ہے بہت پرابلم ہے, پین فل تھا وہ سب کچھ. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو گیا میرے ساتھ. لٹرلی ایک شاکنگ تھا سب کچھ وہ سب نا. تو جب گھر آئی تو سوال سب سے پہلے کیا, اچھا کچھ کیا تو نہیں انہوں نے؟ میری شکل دیکھو, آپ کو دکھ نہیں تھا میرے ساتھ کیا کیا ہوگا انہوں نے. تو اینی ہاؤ, یہ میری فیملی کی بھی وہ نہیں ہے, ایک سوسائٹی ایسی ہے. تو کیا کر سکتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ہی شروع سے اس طرح کا بنا ہوا ہے عورت کے لیے. اور کیوں ایسا ہے, کیونکہ عورت کا مطلب ہی پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے. اگر عربی سے عورت کا مطلب وہ سمجھے, اس دن ہماری اسی چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عورت کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹ جو ہے. تو وہ ایک عورت کو, لڑکی کو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پیک رہو, سیف رہو, کوئی ہاتھ نہ لگائے, کوئی ٹچ نہ کرے, اینڈ سو آن. کیونکہ یار یہ سب چیزیں اسلام نے ہی سکھائی ہیں, مذہب میں ہی ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ ہی ان کا اس طرح کا بنا ہوا ہے. تو اس چیز کو لے کے بھی زیادہ تھوڑی ہو گئی تھی کہ یار فیملی کی طرف سے بھی کوئی خاص زیادہ سپورٹ مل نہیں رہا. لیکن اینی ہاؤ, میں بہت خوش ہوں کہ میں سب کچھ نارمل ہو گیا اب فائنلی. سیلینا جی, سب سے پہلے تو میں آپ کی ہمت کو, آپ کے حوصلے کو, آپ کے کریج کو میں سلوٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ ڈٹی رہی, آپ ہمت نہیں ہاری. ایسی جگہ پہ رہ کے کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, کبھی بھی آپ کی جان جا سکتی تھی, آپ کو جلا دیا جاتا, آپ کو مار دیا جاتا, آپ کی لنچنگ ہو جاتی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اسلام پر سوالات اٹھانے پہ یا کچھ بولنے پہ یا انجانے میں کچھ کرنے پہ وہاں پہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. یہ آپ اس کے بعد بھی ڈٹی رہی. آپ کے حوصلوں کو, آپ کی ہمت کو میری طرف سے سلام. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے ویورز ہیں وہ بھی ہمیں ہماری مسلم سیلینا جی کے لیے ایک گلاب ضرور بھیجے, کیونکہ شی از اے ویری 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 بریو لیڈی. ہیٹس آف ٹو یو سیلینا جی.
تھینک یو سو مچ. اچھا ویسے یہ کوشچن میرا خود بھی مائنڈ میں تھا کہ یار قتل کیوں نہیں کر رہے, ایک ہی بار ختم کر دوں, کہ ایک ایسی سچویشن ہو گئی تھی نا, دماغ بند ہو گیا تھا میرا کام کرنا کہ یار بس میں تھک گئی ہوں, اب میں نہیں کر سکتی کچھ بھی. تو میں کہہ رہی ہوں مار دیں, ختم ہو جائے گی بات ہی. لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک تھا ڈاؤٹ کہ جو سیکریٹس ہے میرے پاس وہ کسی اور کے پاس نہ ہو تو مجھے پتہ چل جائے. خیر 2 دن میں میٹر تو ختم ہو گیا تھا, بٹ یہ تھا کہ ایک یادگار رہ گیا میرے لیے کہ. اور جو ہار نہیں مانی, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں جو ہے ضد پہ ہوں اس لیے میں ہار نہیں مان رہی ہوں. تو ایسا نہیں ہے. ضد ایک ہوتا ہے بلیف, میرا کچھ اور کانسیپٹ ہے خدا کے لیے, میرا کچھ اور کانسیپٹ ہے اس پورے نظام کو جو چل رہا ہے جیسے, تو وہ میرا بلیف ہے. اب ضد کی بات کہاں سے آ گئی مجھے اس میں نہیں پتا. ان کو لگ رہا ہے کہ شاید میری ایک ضد ہے, میں جو چیز ماننا ہی نہیں چاہ رہی ہوں اس کو مان ہی نہیں رہی ہوں. جو چیز مجھے صحیح لگے گی نہیں تو میں اس کو مانوں گی کیسے. تو یہ ہے بلیف کی بات ہوتی ہے, تو بلیف کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اب جیسے آپ کا بلیف ہے فار ایگزامپل مسلمانوں کا کہ بھائی حضور اسلام آخری پروفٹ ہے, بھائی نہ دیکھا ہے آپ نے نہ کچھ صحیح ہے ان کے بارے میں حدیثوں میں یا کچھ بھی, پھر بھی آپ مان تو رہے ہو نا ان کو آخری نبی. تو اسی طریقے سے میرا ایک الگ بلیف ہے, اس میں ضد کی کوئی بات نہیں ہے, ایک ایمان کی بات ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ چیز تو میں نہیں سمجھتی, نہیں مان رہی اس کو, ختم بات. اس میں ضد کا کہیں پہ بھی کوئی لین دین نہیں ہے. ایڈم بھی جڑ چکا ہے. ایڈم اپنے آپ کو تو اچھے سے پتا ہے, ہماری مسلم سرینا جی کتنی تکلیف اور کیا کیا ٹارچر ان کو کیا گیا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یار سہیل بھائی, یہ تو میرے خیال میں اصلی قسم کا مسئلہ ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی گھر والوں کو تھوڑا بہت پتہ لگتا ہے تو یہ مسئلہ تو آتا ہے. اور میں ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں کہ ایز اے فیمیل یہ اس لیول کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. تو فیمیلز کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ہم تو پھر بھی مرد ہیں, ہم لوگ سہ لیتے ہیں اور ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. بٹ ایز اے فیمیل آئی وڈ سلیوٹ ہر کہ وہ اس لیول کے اوپر اسٹینڈ لیا. کیونکہ دیکھیں جواب ان کے پاس نہیں. اگر آپ ان کی باتیں بھی دیکھ لینا تو ان کی باتوں میں اینڈ میں کیا ہے, ان کی باتوں میں اینڈ میں کیا ہے کہ یار دیکھو ذرا کتنی, یہ لے پکڑے, یہ لے لعنت ہے ایسے دین پر. اچھا یہ نہیں دین پہ کہہ رہے ہیں, تھینک فلی, چلو اچھی بات ہے. تو دیکھیں ان کی باتوں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں پر بھی جواب نہیں ہے جو یہ ان کی بات ہے, اور وہ ان کو کہہ رہے تم ہر ڈرمی بھی آئی بھی ہو. ابھی آپ یہ دیکھو کہ یہ ایک سٹینڈرڈ سینٹنس ہوتا ہے, سٹینڈرڈ سینٹنس ہوتا ہے مسلمانوں کا ایٹ دا اینڈ, کہ آپ ہر درمی بھی ہاں, آئی ہوئی. جب وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو بس یہی ہوتا ہے کہ یہ ضد پہ آئی ہوئی ہے, اس کو سمجھنا نہیں ہے تو اب یہ نہیں سمجھے گی. تو اینی ہاؤ اگر بات کریں کہ پھر وہ گمراہی والی بات آ جاتی ہے کہ کون گمراہ کر رہا ہے, میں تو سمجھنا چاہ رہی ہوں, میں تو خوشی خوشی آپ کے پاس آ رہی ہوں, مجھے جواب دے دو. بٹ نہیں مل رہا, اور اگر مل بھی رہا ہے تو سیٹسفائی نہیں ہو رہی, تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میری تو غلطی سیٹسفائی نہیں ہے. کیوں رہے ہیں, میرا جواب مل ہی نہیں رہا, جواب ہے ہی نہیں, جواب ہے ہی نہیں. دینے کے مل لیے نہیں رہا. آتے ہیں وہ کہتے ایڈم, ہیں دینے کے لیے آتے ہاں, ہیں. وہ ہاں نہیں, وہ کہتے ہیں جواب ضرور دیتے ہیں کہ جب آپ اس جواب کو کریدیں گے تو جواب پھٹ جائے گا. ہاں, جیسے ہی وہ آپ پھر وہ دیکھیں, یہ بات آ گئی نا ضد والی, تم نکالنا چاہ رہی پوائنٹس, ہاں تم نکالنا نکالنا نہیں چاہ چاہ رہی رہے بھائی, آپ کے یہ پرابلم ہے. دا آنسر از جی. کہ یہ آپ کے آئیڈیالوجی کے اندر یہ پرابلم ہے. ادروائز ڈونٹ فالو دس آئیڈیالوجی, دیٹ از اسٹوپڈٹی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں یہ پرابلم ہے. اگر اللہ نے ہی سب کچھ کر رکھا ہے اور اسی نے کر رکھا ہے تو یہ صرف ایک ناچ ہے. وہ کیا تھا ساحل بھائی, قوالی کون سی تھی یاد کریں, وہ کیا تھی یار, یہ ایک گورا کا دندا ہے. ٹھیک ہے, گورکھ دندا ہے, ہاں. ہاں, اب وہ اللہ نے گورکھ دندا اگر مچا رکھا ہے then you can't do jack about it. So ایگزیکٹلی. یہ وہ ان کا یہ پوائنٹ جو ہے کہ کینمس کا, بھائی اللہ کی مرضی, ہر چیز میں اللہ کا وہ جو پلان ہے کہ یار اس میں اللہ کی بہتری ہے, اور پلان نہیں, مکر ہے. اللہ the word in the Quran is مکر, ڈسپشن ہے اللہ کی, ہاں کننگنیس ہے اللہ کی. صحیح وہی چیز. اب وہ چیز جب آپ کی ہے آلریڈی, پہلے تو جب اسلام کو پڑھتے ہیں نا, فار ایگزامپل جب اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کا پہلا کانسیپٹ, اگر آپ صحیح 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو, دعائیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کو تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا بھائی دعا کرنے سے بھی کچھ ہوتا ہے. مینگو, سیدھا سیدھا اچھا ہاں. لیکن دعا بھی تو اللہ نے لکھ دی ہے نا آپ کی تقدیر میں. The whole thing is planned. So it's all like آپ اللہ کے کہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے قدم نہیں اٹھا سکتے, دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. So دعا the کریے تو وہ whole بھی اللہ thing کی is مرضی planned. سے.
Exactly. صحیح. That's how silly it is. بٹ خیر میں نے پھر ان کی بات پہ میں نے وہ نہیں کرا. وہ جب اس ٹائم جو سچویشن رہی ہے میری, اور ایگزیکٹلی آپ صحیح بولو, ایک عورت کے لیے, ایک لڑکی کے لیے بہت پرابلم کریٹ ہوتا ہے, وہ بھی تب جب وہ ایک ایسی سوسائٹی میں ہوں جہاں پہ آپ کے ارد گرد اور جو آپ کے فیملی ممبرز ہوں, خاندان والے, وہ کٹر مسلم ہیں, کٹر بریلوی ہیں, اور ایسے ہیں کہ بھائی ختم, اسلم کے بارے میں بات بولی ختم, قتل, ان کو تو میں قتل کر دوں گا. ایسے لوگ ہوں اگر آپ کے ارد گرد تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ نکلیں سچویشن سے. ابھی تک میری فیملی کو کچھ پتا نہیں ہے, بٹ پھر بھی ایک ان کو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنی اسٹڈی پہ کانسنٹریٹ کرو, ان سب چکروں میں نہیں پڑو. میں ان کو چاہ رہی ہوں کہ میں ان کو بتاؤں کہ جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ چیز غلط ہے. جو میرا بلیف ہے ایک بار اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر آپ کو لگتا ہے میرا بلیف کرے تو آپ مجھے آ کے سمجھا دو, میں سمجھنے کی کوشش کروں گی. دیٹس اٹ. یہی تو بات ہے کہ وہ سمجھا سکتے نہیں ہیں, ان کے پاس آنسرز ہیں نہیں, لیکن they want us to believe with a blind face, with a blind face. بٹ Blind کہیں faith پہ پھر مانتے ہیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے میری ایٹ لیسٹ میری فیملی جو ہے نا, وہ ان کو میں تھوڑا سا یہ کہتی ہوں کہ وہ اچھی ہے. ان کے لیے کوئی ہندو برا نہیں ہے, ان کے لیے کوئی کرسچن برا نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ایتھیس یا ایگنوسٹک برا Because نہیں ہے, they are Munafiq سب Muslims, انسان na? ہے. They are Munafiq Muslims. They اگر are ایسے good human منافق beings. مسلم ڈزنٹ میٹر. Good human میرے لیے beings, پھر but ایسے Munafiq منافق Muslims. اچھے ہیں. سیریسلی پھر ایسے منافق بہت اچھے ہیں. میں یہی کہتا ہوں بار بار سلینا جی کہ اگر آپ منافق مسلمان ہو نا تو آپ ایک اچھے ہیومن بینگ ہو. جیسے ہی آپ منافق مسلمان نہیں رہتے اور آپ پکے والے مسلمان ہو جاتے ہو تو آپ گڈ ہیومن بینگ نہیں رہ سکتے. دیٹ از دا تھنگ. You have to be a منافق مسلم to be a good human being. اور یہ جب اپیفنی میرے اوپر ہوئی تھی نا, اس وقت میرا اسلام سے جو ہے نا بیسیکلی اس وقت میرا اسلام کے اوپر سے اعتماد جو ہے نا وہ ہٹ گیا تھا آلموسٹ. لائک یہ جب مجھے یہ ساری چیز میں نے دیکھی, وہاں پہ جا کے جو ہے نا میرا یہ جو کٹر پنتھی ہے نا وہ میرے دل میں سے نکلی تھی. یہاں پہ جا کے میں ہلنا شروع ہوا تھا اور میں نے سمجھنا شروع کیا تھا دوبارہ قرآن کو, ایک دفعہ پھر دوبارہ جو پڑھا تھا وہ اس لیول پہ پڑھا تھا کہ یار جس وقت مجھے یہ پتا لگا تھا کہ یار I cannot be a good human being if I am a good Muslim. It's not possible. It is not possible کہ آپ ایک گڈ ہیومن بینگ بھی ہوں فار ایوری ون, ناٹ فار مسلمز اونلی, فار ایوری ون, اور ایک مسلمان بھی ہوں. دیٹس ناٹ پاسبل. ایگزیکٹلی, یہ تو ٹھیک ہے. اب وہ جو کچھ لوگ ہیں نا جو مسلم ہیں اور گڈ ہیں, بہت اچھے, بولتے نہیں قرآن میں تو ایسا نہیں لکھا, انہوں نے ایکچولی میں یہ کہتی ہوں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. اور آج میری ایک ڈبیٹ کی ڈسکشن تھی, وہ ایک ڈاکٹر ضیاء الحق ہیں جو مفتی, وہ اسکالر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تو ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی. وہ ان کا بھی پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جب میں نے ان کو بتایا نا کہ کرسچینٹی مطلب جو لوگ اسلام سے لوگ زیادہ تر کرسچینٹی میں جا رہے ہیں, کچھ ایتھیسٹ بھی ہو رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ تو وہ جو ہے ہمارے سامنے جو جن کو ہم خود کرتے ہیں کنورٹ پڑھنے کے بعد, وہ زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں. ہمارے تو چینل پہ ان کے کرنے سے بہت زیادہ لوگ ایکس مسلم ہو رہے ہیں. نہیں ایگزیکٹلی میں نے ان کو بتائی یہ بات, میں نے ان سے کہا بھی تھا آج کی باتیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, نہیں ایسا ایک نہیں ہو بندہ تھا سکتا. ساحل ادیم کے نام سے, ساحل جس ندیم. کو ادیم ندیم, ADEEM, ہاں وہ جو لمبے بالوں والے. ہاں لمبے بالوں والی ڈین. ہاں ہاں اچھا, وہ بڑا ہی اچھا مسلم بننے کی کوشش کر رہا تھا اور بڑے لوگوں نے جو ہے نا اس کو سراہایا. ٹھیک ہے, میرے پاس ایک دو بندے بھی آئے کہ ڈیبیٹ کرنے کے ساحل ادیم سے کرو. ہاں اس وقت 90% مسلمان پاکستان کے اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کے کیونکہ وہ وہی سب نے بنا الہدا دی سے ہے. ریلیٹڈ ہے ایسا بھی, یہ سب جو ایگزیکٹلی, ہے نا. اس نے دو باتیں ایسی کر دی ہیں کہ سارے مفتیوں کی واٹ لگ گئی ہے اور سارے مفتی اس کے خلاف ہو گئے. مفتیوں کے اوپر ہی کلیئر وہ لوگ کہہ دیتے ہیں ابھی مفتی تو ایسے, مفتی تو ویسے. تو ایگزیکٹلی, تو وہ ایک بندہ ختم. جو کہ ابھی نکلا تھا اسلام کو بچانے کے لیے, یعنی کہ وہ بندہ مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ بندے نے نا ایکس مسلم موومنٹ کو صحیح طریقے سے ایک ہٹ دینی ہے. کیوں ہٹ دینی ہے؟ کیونکہ وہ بڑے طریقے سے لاجیکلی گیم بنانے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس کو یہ تھا کہ جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں نہ آئے گا ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے پراپرلی, کیونکہ جواب دینے کے لیے بندے کا سامنے ہونا ضروری ہے. اس کی لاجکس نہیں تھی, اس کی وہ قرآن سے اتنے نہیں دے رہا تھا, وہ لاجک بلڈ کر رہا تھا نیو سائنس کے مطابق.
اور وہ بڑی گیم ڈال رہا تھا, اتنی زبردست گیم ڈال رہا تھا کہ میں کبھی کبھی اس کو سنتا تھا, میں دل کرتا تھا میں اسے پکڑ کے نا اس کو چپیڑے کراؤں, کتے کے بچے تو نے کہاں سے لاجک نکالی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمارے سامنے آ نہیں سکتا تھا. And I was like, dude, this guy is so idiot. یہ جو اس کے مفتی ہے وہ کیوں نہیں اس کے بارے میں بول رہے. فائنلی اس نے مفتیوں پہ ڈائریکٹ اٹیک مارا, سارے مفتی بول پڑے ہیں. ہر مفتی اس وقت ساحل ادیم کو گالیاں نکال رہا ہے, اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہے. ہمارا کام تو انہوں نے کر دیا. What I was thinking I had to do, وہ انہوں نے کر دیا. Thank you so much. دھندا ختم کر دیا ان لوگوں کا ان لوگوں نے. ابھی یہ جو ہے ڈاکٹر ضیاء الحق, اگر ان کی ویڈیو بھی اگر آپ دیکھو ایڈم, تو انہوں نے تو کہا ہے کہ میں تو ریڈی ہوں, میں تو بالکل ریڈی ہوں ڈسکشن کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ نا اگر لائیو سیشن پہ, تو وہ کہہ رہے نہیں زوم پہ ہی ہوگی, جو بھی ہوگا زوم پہ کر لیں گے, میں زوم پہ لے آؤں گا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں گی. زوم کو یہ یاد رکھیں, زوم میرے یوٹیوب کے ساتھ لنک ہوگا اور زوم لائیو ہوگا یوٹیوب پہ. He wants to talk on Zoom, I'll come on Zoom. مگر وہ زوم یوٹیوب پہ لائیو ہوگا. میک شیور کہ اس کو یہ بات پتا ہو, میں زوم لے لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. زوم کتنا ہے, $25 ہے مہینے کا, کر لیں گے زوم, اس کو یوٹیوب پہ کنیکٹ کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. پاکستانی میرے خیال سے انگلینڈ کے, پاکستان کے ہیں. تو اسے کہیے گا کہ اکیلے نہ آئے, اپنے ساتھ 2-3 اور دوست لے کے آئے. نہیں یار, وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں, جیسے یہ ساحل ادیم تھا نا, اسی طرح کا کوئی ہے. تو وہ ہے نا, اسے کو 2-4 اور لے کے آئے اپنے ساتھ. برنگ 2 or 3 good muftis with him, پھر آئے. اور ہم یہ ٹائمڈ ڈیبیٹ نہیں کریں گے, یہ اسے پتا ہونا چاہیے. ہم اپنا کوشچن رکھیں گے, وہ اپنا جواب دیں, ہم قرآن و حدیث سے جواب دیں گے, وہ بھی قرآن و حدیث سے جواب دیں. یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ حدیث میں لکھا ہے, اس کو حدیث دکھانی ہے, نمبر دینا ہے, اسکرین پہ دکھانی ہے. زوم کس لیے ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے. وہ یہی کر رہے تھے آج بھی, جب میرے سے بات ہو رہی تھی, وہ یہی کر رہے تھے کہ حدیثوں کے ریفرنسز اور پھر سب کچھ بتائے تھے. تو پھر میں نے ان سے کہا, میں نے پوچھا, وہ ریڈی بھی ہیں, وہ خود کہہ رہے میں تو ریڈی ہوں, میں تو ہاں. زوم از فری, لیکن زوم از فری فار 45 منٹس. اس کے بعد وہ آپ کو بند کر دیتا ہے. تو زوم کو اگر 45 منٹ سے زیادہ لمبا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. میرے خیال میں $20 یا $25 مہینے کے, مجھے دیکھنا پڑے گا, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ ہم کر لیں گے. ہمیں خیر سے اتنے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان پیسوں کو اور کرتے ہیں, یہ والے کام تو کرتے ہیں. لیپ ٹاپ صحیح کر لو, یہ کر لو, اسٹریم یارڈ لے لو, فلانا کر لو, ہیڈ فون صحیح کر لو, یہ وی ڈو آل دس. سو ڈونٹ وری, ہم زوم لے لیں گے. زوم پہ آنا چاہتے ہیں, ہم زوم لے لیں گے, پکا زوم لیں گے. وہ آئے زوم کے اوپر اور بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم زوم لیں گے, اس کو کنیکٹ کریں گے یوٹیوب کے ساتھ. ہم کر سکتے ہیں. زوم کین بی کنیکٹڈ ٹو یوٹیوب. چلو میں پوچھوں گی نا, آج کل میں پوچھ لوں گی ان سے. آج کل میں تو یہ سب جو ہے ساحل ادیم کا جن کا نام لیا آپ نے, اور یہی ڈاکٹر ضیاء اور یہ سب جو ہیں, یہ سب کنیکٹڈ ہیں الہدا سے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی, انہیں کہ ساحل ادیم کو بھی ساتھ لے آئے ایک دفعہ. دونوں اسلام کے 2 بڑے, لیکن ساحل ادیم کو اس وقت واقعی سارے مفتیوں نے جو ہے نا چپیڑے مار دی ہیں, اس کو لانے کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن دوسرے ضیاء کو لے کے دیکھتے ہیں, اس سے گپ شپ لگاتے ہیں. چلو میں بولوں گی ان کو بھی کہ آ جائے گا, تو بتاؤں گی میں آپ کو. باقی بس یہی تھا میرا جو ساتھ جو بھی سین ہوا. اور ساحل کا ایک فرینڈ ہے زبیر قریشی, انہوں نے بھی بڑا دماغ خراب کیا تھا. نبیتا, ارے میرا فرینڈ کیوں بنا دیا اس کو, حرام کے پلے کو. سر ہے تو آپ کا فرینڈ, بہت نہیں, دیکھو بیسٹ فرینڈ ہے, چٹی فرینڈ ہے آپ کا. وہ حرام خور کتا ہے وہ, ایک نمبر کا. نبیدا نہیں سر, چٹی فرینڈ ہے آپ کا سر. ویسے میں بتاؤں, لنگوٹیا, ہاں لنگوٹیا, وہ ایک ہی لنگوٹ جو آپ کا اتر جاتا تھا نا, وہ لنگوٹ اس کی ماں اس کو پہنا دیتی تھی. تبھی جو ہے نا اس کی پچھواڑے کے اندر جلن لگی ہوئی ہے زیادہ. اچھا, پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا, میں نے اس کا چینل دیکھا نہیں تھا. جب مجھے اتنا پتا چلا اس نے اسٹریمز رکھ دی ہے میری, اب مجھے بلا رہا ہی ہے, میں نے فوراً ساحل سے بات کی تھی. تو ساحل نے کہا کچھ نہیں ہے, 2-4 لوگ ہیں اس کے اسٹریم پہ. میں نے بولا اچھا واقعی, میں نے جا کے بولا پھر کیوں بلا رہے, پاگل تو نہیں ہے, کم سے کم 1000-1500 لوگ تو ہوں تیرے پاس, تو پھر میں آ بھی جاؤں, سمجھ آتی ہے. اب 2-4 لوگوں میں کیا جا کے بات کروں, وہ بھی لائیو اسٹریم پہ. تو وہ بھی 2-4 لوگوں میں سیلینا جی, اپنے خاندان والے بیٹھے نہیں ارے اتنا تو نے اس کو کہاں اہمیت دے دیا. وہ جو 2-4 لوگ ہیں وہ اس کے دوسرے موبائل سے دیکھتا ہے وہ.
یار سب سے مزہ آیا یار تھا وہ جو تھا کمنٹ بھی نہیں کرتا ہے. وہ جو تھا نہیں وہ ایک کمینہ کیا نام تھا اس کا جو اکثر آتا تھا جس کو بات کرنا بند کر دیا ہم نے جو بڑا ڈھیلا سا بولتا تھا. وائی اسلام. ہاں 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 وہ اپنی اسٹریم چلا رہا ہے. اس اسٹریم کے اندر 5 پینلسٹ بیٹھے ہیں ساحل صاحب. 5 ہاں پینلسٹ بیٹھے ہیں اور اسٹریم کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 3. 5 پینلسٹ اسٹریم یارڈ میں بیٹھے ہیں اور لائیو ویورز ہیں 3. او میں کہا یار در فٹے منہ تہاڈا اسٹریم کرن تے. اچھا ان لوگ تو نے یہ بھی خبر پھیلائی تھی ایڈم اور میرے کو اتنی ہنسی آئی تھی اور میں نے سیلینا کو میسج بھی کیا تھا کہ سیلینا جو ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے. سبحان اللہ. یار لٹرلی اتنے آئی کمینے آئی سالے یہ. ریمبر. یہ جو گرل فرینڈ مجھے والا یاد سین آیا. ہے نا یہ بہت زیادہ یار یہ انڈیا پاکستان میں ایک بہت بڑی یہ ہے ہر کوئی جو ہے نا وہ ہر ریلیشن شپ کو صرف سیکشل نظر سے زیادہ دیکھتا ہے. بہت زیادہ بہت ہاں زیادہ سیریسلی یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسا کیوں ہے. فرق ہونا ہے نا. اب پاکستان میں آپ کو گرل فرینڈ ویسے تو لے نہیں سکتے بنا نہیں سکتے. یہ پڑ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اسلام کی وجہ سے. اب اس کے بعد کیا وہ ان کے لیے کوئی فرینڈشپ ہوتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ ٹھڑک ہونا ہے. اور پھر کچھ این آر آئیز وغیرہ ہیں پتہ نہیں این آر آئی ہیں کہ اے بی سی ڈیز ہیں وہ لوگ این آر آئی یا اے بی سی ڈی کو دیکھ کے ویسے ہی ان کی وہ گیم خراب ہو جاتی ہے وہ چل پڑتے ہیں. اینی ہاؤ کل میں اپنے چینل پہ کچھ این آر آئیز کے بارے میں بات کروں گا کھل کے. مجھے نہیں پتا ساحل صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. کل میں ضرور کروں گا. اوکے مسلم سیلینا جی اور کچھ بولیں گے آپ؟ نہیں بس میں ایک انفارمیشن دینا چاہتی تھی اپنی کہ ہاں اب میں سیف ہوں. آئی ایم ناٹ ریلیکس اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو اب میں جوائن کرتی رہوں گی. جی اور بہترین. آپ اب تک تو آپ کا نام مسلم سیلینا ہی ہے اور جب بھی آپ یار کو میں لگے کہ ابھی بھی پہلے تو میں ٹرائی کری تھی کہ میں چینج کروں. یہ چینج نہیں ہو رہا تھا نام تو ہاں میں نے کہا ابھی چلو مت بھی ایسے کرنا ہی. ابھی مت کرنا. ایک ہم پراپر میں تمہارے ساتھ سٹریم کروں گا اسلام سے انسانیت تک. اس میں آپ ایکس مسلم سیلینا نام سے آنا اور اپنی پوری کہانی بتانا کہ کیا میں ڈاؤٹ سوچ آیا. رہی تھی کہ میں ایکس رکھوں ہی نہیں اپنے نام کے ساتھ صرف سیلینا رکھوں. ہاں سلینا کیونکہ رکھ پتا لیں. ہے کیا اور ایک اور کام کیجئے اب مجھے یہ بتائیے پاکستان دوبارہ تو نہیں گھسنا نا؟ یار ابھی تو نہیں اور ویسے بھی کبھی جاؤں گی نا تو اب میری سیکورٹی ہے. میں نے مطلب سب بندوبست کر لیا ہے پہلے سے لیکن گھسنے ابھی کا فی الحال نہیں ارے جانا. گھسنے کا نہیں ہے پاکستان. ابھی تو کوئی ہاں ایسا ارادہ کچھ نہیں ہے کرو. کبھی بھی جانے کا میں 2-4 کہہ رہا سال ہوں تک. گھسنے کا ہی نہیں ہے. ہائے میری فیملی وہاں پہ آئٹم کیا کہہ رہے ہیں یار. ہائی کرنے سے پہلے نا وہاں پہ سب کو بائے بائے کر کے آنا تھا. ہاں زندہ رہنا ہے ورنہ آپ ادھر کو. مت آؤ یہ ورنہ کسی چیز پہ نہیں جاؤ. اگر یہ ذہن میں رکھو کہ دوبارہ پاکستان نہیں گھسنا. چلو میں پھر اپنی فیملی کو بلا لوں گی اور کیا ہاں یہی کر بلا سکتے لو جو مرضی کر لو لیکن پاکستان پہ قدم نہیں رکھنا. ہیں. وہ کنٹری صحیح میپ پہ سے ہٹا دو ختم. صحیح. وہ کنٹری نہیں ہے اب دنیا کے میپ میں وہ کنٹری نہیں ہے تمہارے لیے. میں نے صحیح. میرے دنیا کے میپ پہ پاکستان کنٹری ہے ہی نہیں. میرے لیے دنیا کے میپ میں نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے سمجھ گئے. چلیے بہت شکریہ سیلینا جی. اور مجھے بتائیے گا کہ کب ہم اسٹریم آپ جب بھی آپ فری ہو جائے 1-2 گھنٹے کے صحیح. لیے ہم پراپرلی ایک اسٹریم رکھ کے آپ کی اسلام سے آپ کیوں نکلی, کیا ڈاؤٹس آئے, کیا آپ نے کوششیں کی, کیا آپ کو جواب ملا اور فائنلی آپ اس سے کیوں باہر نکل گئی, تو یہ ایک اسٹریم ہم پراپر کریں گے.